رات کے اندھیرے میں دربار کے سپاہی آتے، بچوں سے کھلونے چھین کے چلے جاتے۔ اگلے دن وہی چھیننے والے بچوں سے آ کے پوچھتے کہ تم سے کھلونے کس نے چھینے ہیں؟ تو بچے بتاتے کہ جو چھین کے لے گیا ہے ہم اسے نہیں جانتے۔ تو وہ جو درباری ہے وہ بچوں کو دیکھ کر کہتے کہ جو کھلونے تم سے چھین کے گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ اب مجھے بتائیے آپ بول کے کہ یہ بچے ہمیشہ بچے رہیں گے یا کبھی جوان بھی ہوں گے؟ یہ جوان بھی ہوں گے۔ تو یہ بچے جوان نہیں ہو رہے بلکہ علی کی دشمنی جوان ہو رہی ہے۔ ایک وجہ، رات کے اندھیرے میں گھروں کے دروازے پہ دستک دی جاتی، مائیں دروازہ کھولنے کے لیے دروازے پہ آتی، ماؤں کی گود میں جو بچے تھے انہیں چھین لیا جاتا، چھین کے لوگ چلے جاتے۔ اگلے دن وہی چھیننے والے ان ماؤں سے آ کے پوچھتے کہ جس نے تمہاری آغوش کے بچے کو چھینا ہے اس کو تم جانتے ہو؟ تو مائیں کہتی کہ جو چھین کے لے گیا ہے ہمارے بچے ہم انہیں نہیں جانتی۔ تو وہ چھیننے والے سپاہی پھر یہ کہتے کہ جو تمہاری آغوش سے بچے چھین کے لے گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ بول کے بتائیے مجھے کہ جن کی ماؤں کی گودوں سے بچے چھین لیے جائیں، کیا ان ماؤں کے دل میں علی کی محبت رہے گی یا دشمنی آئے گی؟ تیسری وجہ، سلامت رہے آپ، میری بات تو سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ بس 4 سے 5 منٹ اور رہ گئے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ شام کے بچے دیواروں پہ تصویر بناتے تھے، تصویر بنا کے اس میں علی کا نام لکھتے تھے اور نام لکھ کے اسے مارتے تھے پتھر، اور پتھر مار مار کے یہ کہتے تھے کہ اگر علی ہمارے سامنے آ گیا تو ہم علی کو ایسے ہی ماریں گے جیسے ہم دیوار پہ پتھر مار رہے ہیں۔ اتنی دشمنی ہے شام میں علی کی۔ چوتھی بات، آپ سب واقف ہیں کہ جب 19 رمضان کو کوفہ کی مسجد میں علی کو ضرب لگی اور یہ خبر پہنچی شام میں کہ علی کو ضرب لگی اور علی شہید ہو گئے ہیں، تو شامیوں نے پوچھا علی کو ضرب کہاں لگی؟ تو بتانے والوں نے بتایا علی مسجد میں تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز علی کو ضرب لگی۔ تو لوگوں نے حیران ہو کے اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کے کہا کہ کیا علی بھی نماز پڑھتا تھا؟ اتنی دشمنی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب میں پھر دہراتا ہوں، کھلونے چھینے جاتے، کہا جاتا علی نے چھینے ہیں، بچے گودوں سے چھین لیے جاتے، بتایا جاتا کہ علی نے چھینے ہیں۔ لوگ علی کا نام لکھ کے پتھر مارتے اور کہتے کہ اگر علی ہمارے سامنے آ گیا تو ہم علی کو ایسے ہی پتھر ماریں گے جیسے آپ مار رہے ہیں۔ علی نماز میں شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ یہ عالم تھا شام کا۔ شام کے حالات کیا تھے میں نے آپ کو بتایا۔ شام کا حاکم کون تھا؟ جب امام نے خطبہ دیا، یزید۔ اب یزید کیا ہے؟ یزید کے تھے 2 مقصد۔ ایک مقصد یہ کہ وہ حلال محمد کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے۔ مطلب کیا؟ آیت وہی رہے شراب حلال ہو جائے، آیت وہی رہے نماز معاف ہو جائے۔ توجہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ شریعت کو تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ایک مقصد یہ تھا۔ اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ تاریخ اسلام میں یہ اپنے آپ کو خلیفہ رسول لکھوا لے کہ میں یزید خلیفہ رسول ہوں۔ اسی لیے دمشق کی جامع مسجد میں
جب اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا تو یہ جو لوگ مسجد کے اندر اکٹھا تھے یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ سفیر تھے، یہ صحافی تھے، یہ رائٹر تھے، یہ راوی تھے، یہ مورخ تھے، یہ تاریخ لکھنے آئے تھے کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پہ ایک باغی آیا اور یزید خلیفہ رسول نے اس باغی کو قتل کر دیا۔ توجہ ہے نا، ایک باغی آیا اور باغی جس کا نام حسین تھا، یزید خلیفہ رسول نے اس باغی حسین کو قتل کر دیا۔ جتنے راوی یہاں پہ موجود تھے یزید ان سے یہ لکھوانا چاہتا تھا۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ شام کے حالات کیا تھے، میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یزید کا مقصد کیا تھا۔ اب تھوڑی سی تاریخ سن لیجئے کہ شام آزاد کب ہوا، شام فتح کب ہوا۔ شام فتح ہوا ہے 14 ہجری میں۔ 14 ہجری کا مطلب کیا ہوا کہ رسول خدا کی وفات کے 3.5 یا 4.25 سال کے بعد شام فتح ہوا 14 ہجری میں۔ شام کا پہلا گورنر بنا معاویہ کا بھائی یزید۔ اس کا ایک بھائی ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے، اس کے بھائی کا نام بھی یزید ہے، اس کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے، اور یہ تاریخ عالم کا واحد انسان ہے جو 2 یزیدوں کے درمیان ہے، بھائی بھی یزید بیٹا بھی یزید۔ تو یزید بنا یزید ابن ابی سفیان، یہ بنا خلیفہ شام کا 14 ہجری میں۔ اس سے ہوئی طاعون کی مرض، 4 سال یہ حاکم رہا شام کا، 4 سال کے بعد طاعون کی مرض میں مبتلا ہو کے مر گیا 18 ہجری۔ اب 18 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک شام کا حاکم رہا حاکم شام۔ یہ کتنے سال بن گئے؟ تقریباً 42 سال۔ 42 سال حاکم شام کا گورنر رہا۔ اب 14 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک کل کتنے سال بنے؟ 46 سال۔ بس ذہن میں رکھیے 46 سال۔ اب خطبہ جاری ہے اور خطبہ جب شروع ہو رہا ہے، میں پھر دہراتا ہوں شام کے حالات کیا تھے میں نے آپ کو بتا دیا، یزید کیا چاہتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا، شام فتح کب ہوا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب 61 ہجری دمشق کی جامع مسجد یزید نے اعلان کیا کہ اے شام والوں اور مختلف ممالک کے سفیروں کو اس نے بلایا مسجد میں، اس لیے تاکہ یہ مسجد میں ہر ایک کو بلا کے اپنی فتح کا اعلان کرے۔ اب ہر کوئی مسجد میں جمع ہونا شروع ہوا۔ جب مسجد بھر گئی، سفیر آ گئے، راوی آ گئے، صحافی، رپورٹر، تجزیہ کار سارے آ گئے یہ لکھنے کے لیے کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پہ ایک باغی آیا جس کا نام حسین تھا، اور یزید خلیفہ رسول نے اس باغی حسین کو قتل کروایا۔ اب مسجد بھری ہوئی ہے، یہ یزید نے جناب سجاد کو بھی مسجد میں بلوایا یہ دکھانے کے لیے تاکہ سجاد دیکھے کہ یزید جیتا ہے اور سجاد کا باپ حسین ہار گیا ہے۔ یعنی اپنی توجہ ہے نا آپ کی، اپنی جیت کا اعلان کرنے کے لیے اس نے امام کو مسجد میں بلایا۔ امام کی حالت کیا ہے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گردن میں توپ، پاؤں میں بیڑیاں، مسجد کے کونے میں حسین کا لال کھڑا ہے۔ یہ یزید نے اپنے زر خرید خطیب کو، اپنے بکے ہوئے خطیب کو کہا جا منبر پہ، اور منبر پہ جا کے میرے خاندان کی تعریف کر اور خاندان بنی ہاشم کی تعریفی کر۔ خطیب کیا منبر پہ جا کے کھڑا ہوا، بول کے کہنے لگا کہ حاکم کا خاندان اچھا، خاندان بنی ہاشم برا، اس
سلطان کی برطرفی کی، اور جب یہ خطیب اس مرحلے پہ پہنچا کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پہ ایک باغی آیا جس کا نام حسین تھا، یزید خلیفہ رسول نے اس باغی حسین کو قتل کروایا، اتنا جملہ کہنا تھا یا راویوں نے قلم اٹھائے، لکھنے والوں نے قلم اٹھائے کہ ہم لکھیں یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پہ ایک باغی آیا جس کا نام حسین تھا، اور یزید خلیفہ رسول نے اس باغی حسین کو قتل کر دیا۔ ابھی یہ لکھنے کے قریب ہی تھے یا دربار میں منظر دیکھا، توجہ، دربار میں منظر دیکھا، منظر بدلا، جو کڑیوں میں تھا اس نے بول کے کہا اے بکی ہوئی زبان والا خطیب خاموش ہو جا اور ممبر سے اتر جا، جو خاموش ہو جا، ممبر سے اتر جا۔ کمال یہ نہیں کہ امام سجاد نے یہ کہا کہ خاموش ہو جا اور ممبر سے اتر جا، یہ کمال نہیں ہے، کمال سید سجاد کا یہ ہے کہ امام نے جیسے ہی کہا خاموش ہو جا اور ممبر سے اتر جا، وہ خاموش بھی ہو گیا اور ممبر سے اتر بھی گیا۔ مجھے لگتا ہے اللہ اکبر، توجہ ہے نا؟ جیسے ہی راویوں نے کہا کہ ہم یہ لکھیں کہ یزید خلیفہ رسول، یا امام نے کہا خاموش ہو جا، جھوٹ مت بول، ممبر سے اتر جا، مجھے لگتا ہے کہ میرے امام نے یہ اپنے بابا حسین سے سیکھا تھا، کیونکہ حسین نے بھی تو ایک ممبر پہ بیٹھنے والے کو کہا تھا اتر جا میرے باپ کے ممبر سے، اتر جا میرے باپ کے ممبر سے۔ اب توجہ رکھیے گا، وہ جو راوی تھے جنہوں نے یہ لکھنا تھا کہ یہ یزید خلیفہ رسول ہے، انہوں نے جب منظر دیکھا ایک دوسرے کو کونیاں ماری اور کونیاں مار کے کہا ابھی کچھ مت لکھو، منظر تبدیل ہو رہا ہے، ابھی کچھ مت لکھو، منظر تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ جو کڑیوں میں بیمار ہے وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا اے یزید، اگر مجھے اجازت ہو تو اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے میں بھی کچھ بولوں۔ امام نے اسے منبر نہیں کہا، امام نے اسے لکڑیوں کا ڈھیر کہا ہے، اور بے شک ٹھیک کہا ہے، جس منبر سے علی کی ولایت بیان نہ کی جائے وہ بھلا کوئی منبر ہوتا ہے؟ وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہی تو ہوتا ہے۔ تو امام نے کہا اگر مجھے اجازت ہو تو میں جاؤں اور میں کچھ کہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یزید نے جانے کی اجازت دی ہوگی؟ اپنی موت کو بھی بھلا کوئی دعوت دیتا ہے؟ اب توجہ کیجئے کہ جیسے امام نے کہا اور اس نے منع کیا تو تاریخ نے لکھا ہے 200 کے لگ بھگ بندے کھڑے ہوئے اور یزید کو دیکھ کے کہا اے یزید جانے دے، بیمار ہی تو ہے، توجہ، جانے دے، بیمار ہی تو ہے۔ یزید نے کہا کم بختو چپ کر جاؤ، بیمار ہوا تو کیا ہوا، حیدر کرار کا پوتا بھی تو ہے۔ آپ سمجھئے گا، اپنے گھر میں کسی کو بلا کے اپنے جال میں پھنسانا اور ہوتا ہے، دشمن کے گھر میں جا کے دشمن کو دشمن کے جال میں پھنسانا یہ زین العابدین کا کمال ہے۔ اگر یزید کا جال اور یزید کو اپنے ہی جال میں پھنسا ہوا اگر آپ کو نظر آئے تو پھر اپنی زبانوں کو اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اس جملے پہ تائید ضرور کر دیجئے گا۔ اب جال سمجھئے گا اور جال میں یزید کا پھنسنا سمجھئے گا۔ لوگوں نے کہا اے یزید یہ بیمار ہے، یہ لاچار ہے، یہ قیدی ہے، تو اس سے اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ یہ ہے کون جس سے تو اتنا خوف زدہ ہے، جس کی وجہ سے
جال نہیں سمجھا، جال میں یزید کا پھنسنا نہیں سمجھا۔ اب میں مزید سمجھاتا ہوں۔ یزید نے کیا کہا کہ اس کے منہ میں محمد کی زبان ہے۔ جیسے یزید نے یہ کہا نا کہ اس کے منہ میں محمد کی زبان ہے، درباری کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے یزید وہی محمد جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہی محمد جس پہ وحی آتی ہے، وہی محمد جس پہ جبریل آتا ہے۔ یزید نے کہا وہی محمد جس پہ وحی آتی ہے، جس پہ جبریل آتا ہے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی شریعت پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ اتنا جملہ کہنا تھا جب درباریوں نے پھر یک زبان ہو کے کہا اے یزید پہلے تو ہم چپ تھے لیکن اب ہمارا اصرار ہے، اسے جانے دے، کیونکہ ہم نے محمد کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ چل کے جائے گا اور اسے دیکھ کے ہمیں پتہ چلے گا محمد ایسے چلتا ہوگا، محمد ایسے بولتا ہوگا۔ سلامت رہے۔ اب امام چلے، جیسے ہی امام نے قدم پہ قدم رکھا، درباری ایک دوسرے کو اشارہ کر کر کے کہتے تھے پاؤں کی طرف دیکھو۔ لوگ پاؤں کی طرف دیکھتے اور وہ بول کے کہتے کہ محمد ایسے چلتے ہوں گے۔ جو قیدی تھا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گردن میں تو پاؤں میں بیڑیاں، اس نے پوری مسجد کے مجمع کو اپنی زلفوں کی کڑیوں کا اسیر بنا لیا تھا۔ اب امام آئے، لکڑیوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہوئے، لوگوں نے کہا ہے قیدی اپنا تعارف کروا، تو ہے کون؟ اب خطبہ شروع ہو رہا ہے، توجہ رکھے گا، تمہید ختم، خطبہ شروع۔ اے قیدی تو بتا تو ہے کون، اپنا تعارف کروا۔ اس وقت امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حامل رکنا باطراف اللواء، انا ابن من حامل علی البراق فی الہوا، انا ابن من دنا فتدلک فقوسین او ادنا، انا ابن ما محمد المصطفیٰ۔ اے دنیا والو جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے، جو مجھے نہیں جانتا وہ بھی جان لے، اور میں اسے اپنا تعارف کرواؤں۔ اے دنیا والو آؤ میں تمہیں بتاؤں، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی چادر میں حجر اسود کو رکھ کے کعبے کی دیوار میں لگایا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج اللہ سے ملاقات کے لیے گیا۔ اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی تو میں تمہیں بتاؤں، میں اس کا بیٹا ہوں شب معراج جو پردے کے اندر بولا، میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو پردے کے باہر بولا، میں اس کا بھی بیٹا۔ میں مکہ کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی چادر میں حجر اسود کو رکھ کے کعبے کی دیوار پہ لگایا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو معراج کی بلندیوں تک پہنچا۔ میں اس کا بیٹا ہوں تو جو جس کا لہجہ پردے کے اندر تھا، میں اس کا بھی بیٹا ہوں، اور جو پردے کے باہر تھا میں اس کا بھی بیٹا ہوں۔ رسول کافی کی ایک روایت ہے، رسول کافی کی روایت ہے کہ جب رسول خدا معراج پہ گئے، معراج سے واپس آئے، اصحاب کو بتایا کہ اے میرے صحابیوں اللہ نے مجھے معراج پہ بلایا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ معراج پہ گئے، اللہ نے آپ سے بات کی؟ رسول خدا نے کہا بالکل، اللہ مجھ سے ہم کلام ہوا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ جو آپ سے ہم کلام ہوا اللہ کا لہجہ کیسا تھا؟
تو نبی نے کہا اے میرے صحابہ جب میں معراج پہ گیا تو اندر سے آواز آئی، میں نے کہا یا اللہ لہجہ علی کا ہے، کیا علی بھی یہاں موجود ہے؟ آواز توحید آئی اے محمد علی تو یہاں موجود نہیں، لیکن علی کے لہجے میں تجھ سے کلام کر رہا ہوں، توجہ۔ تو رسول خدا نے کہا یا اللہ تو اپنے لہجے میں مجھ سے کلام کر، علی کے لہجے میں کلام کیوں کر رہا ہے؟ تو جیسے میں نے اللہ پہ سوال کیا تو آواز توحید آئی اے پیغمبر علی کے لہجے میں جو تجھ سے کلام کر رہا ہوں اس کی ایک وجہ ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ کون سی وجہ ہے؟ تو آواز توحید آئی اے محمد پہلے میں نے اپنے دل کو دیکھا، جب میں نے اپنے دل کو دیکھا تو مجھے لگا میرے دل میں تجھ سے زیادہ کسی کی محبت نہیں، پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا تو مجھے معلوم ہوا تیرے دل میں علی کے علاوہ کسی کی محبت نہیں، اس لیے میں نے تجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا۔ توجہ رکھیے گا۔ اب لوگ حیران ہوئے اور حیران ہو کے کہنے لگے اے قیدی بتا تو صحیح تو ہے کون؟ جس کا تو نے تعارف کروایا ہے وہ کون ہے، تو کون ہے؟ تو امام نے کیا کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لہجہ پردے کے اندر تھا اور جو پردے کے باہر تھا۔ آگے امام نے ایک جملہ کہا، امام نے کہا اے اہل مسجد میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے سینٹر میں آیا۔ کہاں پہ آیا؟ کعبے کے سینٹر میں آیا۔ جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا تو ہر کوئی حیران ہو گیا سن کے اور کہنے لگے ایسا عظیم انسان جو دنیا میں آیا آ کے چلا بھی گیا اور ہم اس سے واقف ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ امام نے جیسے کہا نا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے سینٹر میں آیا، لوگوں نے کہا وہ کون ہے عظیم انسان جو کعبے کے سینٹر میں آیا آ کے چلا گیا اور ہم جانتے ہی نہیں، ہم واقف ہی نہیں کہ وہ کون ہے؟ اے قیدی بتا وہ کون تھا، تو کون ہے؟ جملہ وصول کیجئے گا، وہ کون تھا تو کون ہے؟ جو کعبے میں آیا وہ کون تھا اور تو کون ہے؟ اس وقت میرے امام نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، بے چین کیوں ہوتے ہو، اضطراب کیوں ہے، اتنی بے چینی بے قراری بے سکونی کیوں ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں وہ کون تھا میں کون ہوں، لیکن یہ بتانے سے پہلے یہ جو منبر پہ بیٹھا ہے جس کا نام یزید ہے اس سے پوچھ کے تم مجھے بتاؤ کہ جو کعبے کے سینٹر میں آیا تھا وہ اس کا دادا تھا یا میرا دادا؟ جو کعبے کے سینٹر میں آیا وہ اس کا دادا تھا یا میرا دادا؟ جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا توجہ دو جملے، میرا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، 10:45 تک میں نے پڑھنا ہے، 10:38 ہو گئے ہیں، تو میں جلدی دو جملے خطبے کے پڑھ کے آپ کی ذہنات کو تمام کرتا ہوں اور آنے والے خطیب کے لیے جگہ چھوڑ کر توجہ ہے نا۔ لوگوں نے کہا بتائیے تو صحیح اور تعارف کروائیے آپ کون ہیں؟ اب آگے چل کے امام نے جناب علی کے فضائل کی جھڑی لگا دی، جھڑی لگائی اور امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ پہچان لے، سمحن سخیحن بہیحن ذکیحن بہلولن مکیون مدنیون قرشیون عربیون ہاشمیون بدریون احدیون خیبریون۔ نہیں توجہ کر رہا میرا مجمع میرے ساتھ نہیں ہے؟ کیا فرمایا امام نے؟ سمحن سخیحن بہیحن ذکیحن بہلولن مکیون مدریون قرشیون عربیون ہاشمیون بدریون احدیون خیبریون۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں میں اس کا بیٹا ہوں جو راز و دراز تھا، انوار کا درخت تھا، ملائکہ کا قائد تھا، بیت المعمور تھا، ولی الاولیاء تھا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو ولی الاولیاء تھا، بیت المعمور تھا، تاج اولیاء تھا، بیت المعمور تھا، انجیل کا ایلیا تھا، زبور کا نغمہ تھا، غفور کا پردہ تھا، قطب الاقطاب تھا، حبیب الاحباب تھا، مفسر قرآن تھا، تاج ایمان تھا، ابن عمران تھا۔ میں اس کا بیٹا ہوں حافظ
بھیجتا بھی ہے، دوزخ میں پھینکتا بھی ہے. بس آخری جملہ اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. جیسے امام نے خطبہ جاری کیا، یزید نے اپنے مشیروں سے کہا کہ اب ایسا کیا کیا جائے کہ خطبہ بند ہو، کیونکہ اگر یہ کچھ دیر اور بولا تو میرے تخت کا تختہ نکال دے گا. تو مشیروں نے کہا اذان دلوائیے. اگر سجاد کی زبان کو خاموش کروانا ہے تو اذان دلوائیے. اب 1 2 3 4 5 6 نہیں 7 مؤذنوں نے مل کے کہا اللہ اکبر. جیسے ہی 7 مؤذنوں نے مل کے کہا اللہ اکبر تو میرے امام نے کہا میری آل، میری کھال، میرے بال، میرا خون، میرا گوشت، میری ہڈی، میرا سب کچھ اللہ پہ قربان. مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یا امام نے کہا الحق اشہد اللہ الہ الا اللہ. جیسے ہی مؤذنوں نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی مؤذنوں کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، امام نے کہا مؤذنوں کو اشارہ کر کے تمہیں اسی نام کا واسطہ یہیں پہ رک جاؤ، تمہیں اسی نام کا واسطہ یہیں پہ کیا کرو، رک جاؤ. مؤذن رک گئے. امام حکم دے اور کائنات میں کوئی چیز حرکت کرے. توجہ. اچھا بزرگ بیٹھے ہیں، قدیمی عزادار بھی ہیں. تاریخ ذاکری میں، تاریخ خطابت میں، تاریخ فرش ادا میں چند جملے ایسے ہوتے ہیں جو معجزے کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی ان جملوں کو ہم نے 1000 مرتبہ سنا ہوتا ہے، لیکن جب بھی ہم انہیں سنیں تو ان کی تازگی نئی محسوس ہوتی ہے. اسی قسم کا ایک معجزاتی جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ جملہ میرا نہیں ہے، جناب سجاد کی زبان سے جناب حسین کی فتح کا اعلان ہے. توجہ رکھیے گا. جناب سجاد نے اپنی زبان سے امام حسین کی فتح کا اعلان کیا. کیسے؟ جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا تم اسی نام کا واسطہ یہی پہ رک جاؤ. مؤذن خاموش ہوئے. امام یزید کی طرف مخاطب ہو کے فرمانے لگے اے یزید صبح سے تو نے مجمع لگایا ہوا ہے، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، اب تو بول بولیے، اب تو آخری جملہ ہے میری مجلس کا، وصول کیجئے گا امام کی زبانی، امام حسین کی فتح کا اعلان. امام نے کہا اے یزید سب سے تو نے مسجد میں لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے اور مجھے بھی تو نے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ دکھانے کے لیے جیتا کون ہارا کون، جیتا کون ہارا کون. اب میں زین العابدین ایک جملے میں یہ فیصلہ کر دیتا ہوں کہ جیتا کون ہے، ہارا کون ہے. اے یزید یہ جو محمد ہے جس کا نام آذان میں ہے، اگر یہ تیرے نانا کا نام ہے تو تو جیتا، اگر حسین کے نانا کا نام ہے تو پھر حسین جیتا. زندہ باد. یہ خطبہ دیا ہے سلامت ہے آباد و شاد رہیے. یہ خطبہ دیا ہے امام نے دمشق کی جامع مسجد میں، اور ایک خطبہ دیا ہے جناب زینب نے دربار یزید میں. یزید کا دربار ہے، یا یزید کی زوجہ ہندہ کہتی ہے اے یزید مجھے ان قیدیوں کا تماشا دکھا. یزید نے کہا اے ہندہ تو جانتی نہیں کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، دربار کا ماحول مجھے اجازت نہیں دیتا کہ تجھے دربار میں لا کے کھڑا کروں. اللہ جانے نبی کی بیٹیاں، اللہ جانے علی و زہرا کی بیٹیاں اس نجس ماحول میں آ کے کھڑی کیسے ہوئی ہوں گی. یزید نے کہا پھر صبر کر، مجھے پردے کا بندوبست کرنے دے. پردہ لگایا گیا، تخت رکھا گیا،
तख्त के ऊपर यजीद की बीवी हिंदा और बेटी रमला आके बैठी। जैसे ही आगे बैठी, इमाम सज्जाद का दामन पकड़ के जनाब ज़ैनब ने कहा, ऐ सज्जाद, ज़ैनब पे बड़ी मुश्किल आ गई है। इमाम ने कहा, ऐ फूफी अम्मा, आपने भाइयों को ज़िबा होते देखा, आप कूफा में आई, आपने शाम का सफ़र किया, किसी मकाम पे आपने ये नहीं कहा कि ज़ैनब के लिए अब मुश्किल है। ऐसी कौन सी मुश्किल आ गई है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही? तो बीबी ने कहा, ऐ सज्जाद, सामने तख्त पे देख। इमाम ने देखा, देख के कहा, तख्त पे तो दो औरतें हैं, यानी एक माँ है और एक बेटी है। तो बीबी ने कहा, ऐ सज्जाद, ये कोई आम औरत नहीं जो तेरे सामने तख्त पे बैठी है, ये वही हिंदा है जो कूफा में मुझसे कुरान पढ़ा करती थी। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं ना कि अगर बंदे पे गुर्बत आ जाए और बंदा मुल्क छोड़ जाए या वतन छोड़ जाए तो कोशिश वो करता है कि अपनी खस्ता हाली उसके हम वतनों को उसका इल्म ना हो, और अगर कोई जानने वाला परदेश में मिल जाए तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। यही आलम था जनाब ज़ैनब का। उस वक्त जनाब ज़ैनब के सामने हिंदा आई। हिंदा ने कहा, यजीद को इन कैदियों से मेरा तारुफ करवा। यजीद ने शिमर को हुक्म दिया। शिमर आया, रस्सी एक थी, कैदी पूरा काफिला था, बस एक रस्सी उसने उठाई। आगे आगे बाकिर थे, सलामत रहिए। बाकिर के पीछे जनाब सज्जाद थे, जनाब सज्जाद के पीछे जनाब फिज़ा, जनाब फिज़ा के पीछे जनाब रुकैया, जनाब रुकैया के पीछे जनाब रुबाब, जनाब रुबाब के पीछे जनाब ज़ैनब चलते आ रहे हैं। हिंदा के सामने से जनाब बाकिर गुजर गए, जनाब सज्जाद, जनाब रुकैया, जनाब फिज़ा, जनाब रुबाब। जैसे ही जनाब ज़ैनब गुजरी ना, हिंदा ने तख्त छोड़ा, आगे बढ़ी। आगे बढ़ के कहने लगी, ऐ कैदिन, तू कहाँ से आई है? बीवी ने कहा, मैं मदीना से आई हूँ। जैसे ही मदीने का नाम आया, हिंदा मजीद आगे बढ़ी और आगे बढ़ के कहने लगी, क्या तू उस मदीना से आई है जिस मदीना में मेरा मुर्शिद हुसैन रहता है? हुसैन का नाम आना था। या जनाब ज़ैनब ने कहा, मैं उसी मदीना से आई हूँ जिस मदीना में तेरा मुर्शिद हुसैन रहता है, हुसैन का नाम सुनना था। या हिंदा आगे बढ़ के कहती है, फिर तू मुझे ये बता, मेरे मुर्शिद हुसैन का एक बेटा था जिसका नाम अली अकबर था, अब तो वो जवान